ایک دفعہ میں سفر کر کے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پختونوں میں بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے. مجھے کوہاٹ اور ان علاقوں کا پتہ نہیں تھا، سارے پختون بھرے ہوئے تھے. میں باتیں کر رہا تھا، اچانک ایک پختون نے کہا شیخ شکولا گاڑی واڑی رہے علی رسول پر خبر ہے کیا دیتا شیعگانوں تو علی رسول ہوئے خواہ ڈھالا ہو رہے ہو پختون ہوئے شیعہ دیتا سب مصیبت ہے. خیر ناراض ہونے لگا تو میں نے اس کو کہا آپ رافضی؟ اس نے کہا ہم بالکل. تو میں نے کہا رافضی ہو کیا؟ تو بوتا ہوتا ہے اور یہ آپ کی جو بہن ہے وہ کالج میں داخلے کے لیے لا رہا تھا. میں نے کہا اس کا مجھ سے متا کراؤ گا. کوئی اور مسئلہ بیٹھی رہے جنگ میں تو یہ رہ گیا میرا خبر ختم شکر خوف خطر پیدا ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں بکواس کرتے ہو یہ وہ مولویوں کی طالب علموں کی جھوٹ بول رہے. ہم نے کب کہا ہے؟ عوام کے سامنے تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں. خیر لوگوں نے اس کو بھی چھڑایا مجھے بھی چھڑایا، علیحدہ علیحدہ بینچوں پر بیٹھ گئے. رات کو میں برت پہ سویا ہوا تھا. توبہ 1-1:30 بجے کے قریب کسی نے ایسے میرے پیر ہلایا تو میں اٹھا تو وہی شخص تھا. تو میں ڈر گیا کہ دن میں جھگڑا ہوا یہ شاید مارنے کے لیے آیا. اب تو سب لوگ سو رہے ہیں. تو مجھے کہتا ہے آپ متے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے دن میں کہا تھا متے کے لیے تیار ہے. میں نے جو دیکھا تو وہ جو ان کی بہن تھی وہ بالکل زیب و زینت سے آراستہ تھی، خوب کریم پاؤڈر پہلی رات کی طرح اور یہاں تک کجل اور خوب تمام بالکل سیٹ ہو گئی تھی. میں نے دل میں سوچا، خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو شیطان ہے پورا. طالب علم کی برکت تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ طالب علم بڑے مقدس ہوتے ہیں، بڑے پاک ہوتے ہیں. الحمدللہ 100 میں 99 پاک صاف ہوتے ہیں. حالانکہ میں بھی اسکول چھوڑ کے آئے تو میں نے مدرسے میں داخل تھا اور بالکل ایسی کی بس چوبہ گلشن بوئی آزلفے پریشان بگذرت گل شوت شرمندہ بلبل از گلستان بگذرت. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پاگل کہیں کا، میں نے تو کہا رات دیو کیا جائز ہے؟ میں تو اہل سنت تو میرے یہاں کب جائز ہے؟ ہمارے یہاں تو زنا ہے. میں تو میں نے کہا جو کہے گناہ سے بچو، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا مذہب ہے، ہمارا کب ہے کہ مجھ سے کروا رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو زنا محض ہے، اس پر سزا مقرر ہے. خدا تعالی نے بچایا. حضرت اقدس فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت بڑے درد کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور وہ اصول میں بھی اتنے بڑے امام تھے جیسے فخر الاسلام بزدوی یا صاحب اسامی، اتنے بڑے اصولی تھے حضرت مفتی صاحب. تو ایک دن فرمایا اور بڑے درد و غم کے ساتھ فرمایا، کیا حضرت کے علاقے میں یا ان کو خبر مل گئی کسی علاقے کی کہ پہلی رات کی دلہن اپنے خاوند سے ناراض ہو کے اس گھر سے نکل گئی. پہلی رات کو 1:30-2 بجے قریب میں ڈھیرا تھا اس میں چلی گئی. اس میں ایک شخص سو رہا تھا، اس کو جگایا اور اس کو کہا مجھے خاوند سے بھاگنا پڑا ہے، مجھے پناہ دے دو. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ گھر گیا، اپنی بہن اور ماں کو اٹھایا، کہا دوسروں کی عزت آئی ہے، ان کو آپ لوگ اپنے کمرے میں رکھیں. نوجوان لڑکا اکیلے ڈیرے میں سویا ہوا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 25-30 سال بعد اس شخص سے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ رات ضائع کرنے کی نہیں تھی، میری غلطی تھی. تو حضرت پھر فرماتے تھے دیکھو اصولی ہے نا کہ عجیب بات ہے کہ 25-30 سال پہلے اس شخص کو گناہ کا خیال بھی نہیں آیا اور 30 سال بعد جب آخرت کے قریب ہو گیا تو شیطان اتنا مسلط ہے کہ گزرے میں گناہ پر افسوس کر کے گناہگار ہو گئے. خواہ انا للہ و انا الیہ راجعون.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ قرآن کے تعلیمات کی برکت سے معاشرے کو پاک صاف فرما دے۔ استمتع بھی سے روافض متع نکال چکے ہیں کہ اس سے مراد متع۔ عجیب بات ہے، شریعت کے اندر نکاح موقت جائز رہی ہے، نکاح ہے لیکن چند روزہ ہے، اور یہ متع کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح ہے ہی نہیں، صرف آپ نے چند لمحوں کے لیے خاتون سے دل خوش کرنا ہے اور اس کے ساتھ فیس طے کرنا ہے۔ روافض کے نزدیک تو اول قطرۃ من المنی اذا دخل فی فرجها هذا یتقوم بالدنیا وما فیہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ واما مفسرنا الزاہدی صاحب تفسیر هو ايضا يميل الى الجواز الى المتع۔ واما قال صاحب الهداية فإن مالك يجوز هذه التهمة وافتراء على مالك رحمه الله ما قال به ولا يقول به أحد من المالكية فأصحاب المذاهب أدرى من صاحب الهداية وغيره۔ مالکیہ اس پر بھی بہت خفا ہے، وتی فی الدبر کے جواز پر بھی بڑے ناراض ہے، اور امام حضرت عیسیٰ کی وفات کا قول جو مجموع البحار میں ہے اس پر بھی نہایت خفا ہے کہ یہ کہاں سے تم لوگ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں۔ علماء دین کہتے ہیں کہ مالک سے مراد امام مالک نہیں ہے، مالک ابن سنان رافضی ہے، مشہور تھا ہدایہ کے زمانے میں۔ تو کتاب اللہ محفوظ و مسون ہے، اور مخلوق کی کتابوں میں یقیناً کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ صحیح چیز لے اور غلط رد کرے، جہل اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز برابر لے، محکم اور متشابہ کا فرق ہی نہ ہو۔ روافض کے نزدیک الگ تحقیق متع کے لیے کوئی قید نہیں ہے، ہر شخص ہر قسم کی عورت سے حضر محبت جتنے وقت کے لیے چاہے متع کر سکتا ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے نکاح المتع، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ جیسے گیدڑ کے اوپر لکھ لے بکرت المعز الحلال، تو کتے کے اوپر لکھنے سے کہ یہ حلال بکرا ہے وہ حلال ہو جائے گا، اور بول کے اوپر لکھ دے کہ ٹھنڈا شیرین دل کا پیاس بجھانے والا دودھ، تو اس سے جو ہے نا پیشاب پاک ہو جائے گا۔ اسلام کے جو غرض و غایہ ہے جس میں نکاح کے اندر وقت اور کھانے کو پہلے ہی منع کر دیا، محسنین بیوی بنانے والے اور غیر مصافحین نہ کام چلانے والے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فمستمتع تم بیوی سے مراد متع ہو جائے؟ اور جن صحابہ کا نام لیا گیا سب سے رجوع ثابت۔ ترجمہ مقبول میں ہے، مشہور زمانہ رافضی مقبول احمد دہلوی، اس نے کہا ہے، کسی امام سے نقل کیا ہے کہ اگر ابن الخطاب یعنی عمر رضی اللہ عنہ متع پر پابندی نہ لگاتے تو آج کوئی زانی نہ ہوتا، ظاہر زنا جائز ہو جاتا، اس سے زانی کون رہتا؟ بات تو صحیح کہی ہے، کوئی زانی نہ ہوتا دنیا میں، جو بھی زنا کرتا وہ جائز ہوتا، معاذ اللہ۔ روافض کو برہم ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اسلام کے اندر کس عفت اور پاک دامنی کی تعلیم آئی ہے، اور دوسری طرف ان کے ہاں متع کے اندر کیا کیا رواج ہے۔